100 اہل سنت کی کتب کے حوالے موجود ہیں کہ بعد از مصطفیٰ میں بعد از انبیاء بھی نہیں کہہ رہا. میں نے بعد از انبیاء کا لفظ یوز نہیں کیا. بعد از مصطفیٰ جو افضل کائنات ذات ہے وہ سرکار علی المرتضیٰ کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے کلپ ملاحظہ کیا، سماعت کیا، جس میں نام نہاد سلطان الدلائل اور خود کو وکیل اہل بیت بھی یہ شو کرتا ہے. اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف نظریات گڑے ہوئے ہیں اور ان کو معاذ اللہ اپنے باطل نظریات کو اہل سنت کے نظریات وہ شو کر کے لوگوں کو ورگلا رہا ہے. اور یہ جو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا، اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے نام نہاد سلطان الدلائل یاسین رافضی کہ اہل سنت کی 350 کتب سے یہ بات واضح ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے افضل ہیں. اور پھر اس کی تشریح میں اس نے کہا کہ میں نے بعد از انبیاء نہیں کہا بلکہ بعد از مصطفیٰ کہا ہے. گویا کہ یہ بندہ یاسین رافضی یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے اور اس عقیدے کو معاذ اللہ پھر اہل سنت و جماعت کے ماتھے لگا رہا ہے کہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں ہے. یہ روافض کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ میرے پاس بہار شریعت موجود ہے، اس میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ بالکل واضح یہاں موجود ہے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں. ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جو کسی غیر نبی کو کسی نبی علیہ السلام سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے. تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ انہوں نے لکھا، اور وہ نظریہ جو یاسین رافضی بیان کر رہا ہے یہ ہرگز اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہم السلام سے افضل کہنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کفر ہے، جس کو یہ نام نہاد سلطان الدلائل اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہے. لہٰذا اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رافضی ہے، اس کے روابط اور اس کی کڑیاں روافض کے ساتھ ملتی ہیں. یہ رافضیوں کے دیگوں کا چاٹنے والا ہے. اہل سنت و جماعت سے اس کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے نام نہاد سنیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے.